کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوچ کا فرق نہیں ہے، پاکستان کے لیے سب ایک ہیں۔ تو میں عبدالکبیر اعراض صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سال کے فنکشن کے اغراض و مقاصد تفصیل سے بیان کریں اور آخر میں ان کا اور ان کی ساری بہت شکریہ۔ ویسے تو مولانا عبدالکبیر آزاد صاحب نے بڑے مفصل اور عالمانہ طریقے سے یہ ساری استحکام پاکستان کانفرنس کے حوالے سے بیان کر دیا ہے۔ میں مختصراً صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان اور خواجہ پاکستان کو جو کامیابی مارکہ حق میں حاصل ہے، اسی کی وجہ سے آج پاکستان کا عالمی سطح پر یہ مقام ہے کہ پاکستان عالمی تنازعات کو حل کرنے میں واحد ملک ہے جس کے اوپر دونوں فریقین کا اس وقت اعتماد ہے۔ اور زندہ قومیں جو ہیں ہمیشہ اپنی فتوحات، اپنے اس طرح کے دن بڑی زندہ دلی سے مناتی ہیں۔ آج ہم بھی اس لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم خواجہ پاکستان کو، جو ہماری بیرونی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کو، ان کی قربانیوں کو، شہداء کو خراج تحسین پیش کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس تجدید عہد بھی کریں کہ آگے بھی آنے والے ہر طرح کے چیلنجز میں، ہم ہر طرح کی مشکلات میں ہم ایک قوم کی طرح، ایک سیسا پلائی ہوئے دیوار کی طرح ہم متحد ہیں اور دشمن کے ارادے خاک میں بنانے کے لیے ہم ہر دم تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ خراج تحسین اور سلام پیش کرنا ہے کہ ہندوستان جس نے ایک جھوٹا پہلگام کا واقعہ دنیا کے سامنے رکھا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان پر حملہ آور ہوا، اور پاکستان نے بارہا یہ بات کی کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں، اس کے لیے انٹرنیشنل کمیشن جو ہے اس کو بٹھایا جائے، مگر یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی تھا، اور مودی کا مکر فریب دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا تھا، اور یہ خود واقعہ بنایا گیا تھا، اور اس کی آڑ میں وطن عزیز پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ مگر میں اور آپ اور ہم سب اپنی افواج اور اپنے فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کا دل دماغ قرآن کی آیات میں رہتا ہے، اور وہ قرآن سے رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا، اور پھر اس دشمن جو کہ مکر اور فریب میں سب سے آگے ہے، اس دشمن کو بتایا گیا کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور پھر میرے اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں فتح عطا فرمائی، کیونکہ اس کی سب بندی کی گئی، اللہ کے سامنے سجدہ کیا گیا، اللہ سے مانگا گیا، اور پھر اس کا جواب دیا گیا، اور پھر میرے اللہ نے اس قوم کی دعاؤں سے ہمیں مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں فتح عظیم عطا فرمائی۔ تو یہ کیا تھا؟
یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی نصرت تھی، کیونکہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ یہ پاکستان جس نے ہمیشہ دنیا کو امن محبت کا پیغام دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 10 مئی کے بعد ہماری صلاحیتوں کو دنیا میں مانا گیا، اور آج انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان امن کا مرکز بن گیا۔ اور وہ لڑائی رکوانے میں آج میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا، کہ ان مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے، ایران میں قیام امن کے لیے ان کوششوں کو دنیا کے سامنے رکھا گیا، اور پوری دنیا کی نظریں آج بھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اوپر لگی ہوئی، اور کوشش کی گئی پہلا راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، کہ کسی طرح اس خون کی ہولی سے انسانیت کو بچایا جا سکے، کیونکہ انسانیت کی قدر و قیمت ہمیں ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آج تمام مسالک کے علماء، مذاہب کے رہنما ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں، اور شہر اولیاء سے ہم مل کر اس امن کے پیغام کو، محبت کے پیغام کو دے رہے ہیں۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ الحمدللہ کہ اس جنگ کو رکوانے میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ آج بھی ہمارا دشمن پریشان ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ہم ملک پاکستان میں انتشار کو پھیلائیں۔ اللہ نے معرکہ حق میں جو فتح اور نصرت ہمیں عطا کی وہ دنیا کے سامنے ہے، اور پھر جو انتشار ڈالنے کی کوشش کی گئی، فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے ذریعے، اس کو بھی ہماری بہادر افواج نے اس کا کلہ کما کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ قوم کی دعائیں ہماری بہادر افواج کے ساتھ ہیں۔ یقیناً ہمیں اپنے ملک کو استحکام دینا ہے۔ آج ہمیں اپنے ملک میں قومی یکجہتی کو پیدا کرنا ہے۔ یہ ملک لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے، اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی کے ساتھ مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو بنانے میں جو کردار ادا ہوا، یقیناً آج اسی کردار کی ضرورت ہے جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے میں کیا تھا۔ آج وہی کردار کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کو مضبوط بنانے میں وہ کردار ادا کریں۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ میرے وطن کا دفاع مضبوط ہو رہا ہے۔
اور ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آئیں مل کر ہم وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بنے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو، ایک ہو جاؤ۔ تو شہر اولیاء سے آج مارکہ حق بنیان المرصوص اور استحکام پاکستان کانفرنس کا پیغام بھی یہی ہے کہ جرت اور بہادری، استحکامت، امن، یکجہتی اور استحکام کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان اور اسی طرح تمام محکموں کا، انتظامیہ کا، محکموں کا، پنجاب کا، ہوم ڈپارٹمنٹ کا، اپنے میڈیا کے ان تمام دوستوں کا جو آج ہماری آواز کو لوگوں کے گھر تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ میں پیغام پاکستان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیغام پاکستان وہ بیانیہ اور وہ نیریٹو پاکستان نے دیا ہے، پاکستان کی ریاست نے دیا ہے، پاکستان کے علماء نے، مفتیان کرام نے، مشائخ عظام نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں خودکش عملوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ آئیں مل کر اس پیغام پاکستان کو ہم ہر گھر کی آواز منبر و محراب کے ذریعے بنائیں۔ یہ پاکستان کا بیانیہ ہے جسے آج پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ تو مل کر اس وطن عزیز کو مضبوط بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کر کے انشاءاللہ بنائیں گے، اور اس ملک کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس استحکام پاکستان کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور ہم اسی طرح مل کر وطن عزیز کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاکستان نہیں تو ہم نہیں، اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ یہی صوفیہ کی تعلیم ہے، یہی ہمارے بڑوں کی تعلیم ہے، اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ